بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 7 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصنف سلیم گیلانی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 030029199600 یا واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 7 صفحہ نمبر 119 سے۔ بنو ہاشم سے ہر قسم کا لین دین، شادی بیاہ ممنوع کر دیا گیا۔ کوئی ان کو مہمان نہیں ٹھہرا سکتا تھا، کسی صورت میں ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، نہ روپے پیسے کی صورت میں، نہ جنس اجناس کی صورت میں، نمک اور شکر کی چٹکی بھی انہیں نہیں دی جا سکتی تھی، یہاں تک کہ کوئی انہیں سایہ تک مہیا نہیں کر سکتا تھا۔ غرض یہ کہ انہیں ذات، قبیلہ، برادری، تجارت، دوستی، مروت، رواداری، ہر تعلق سے خارج کر کے بے یار و مددگار سپرد صحرا کر دیا گیا تھا۔ انہیں صرف اتنی رسد لے جانے کی اجازت تھی جو وہ اپنی پیٹھ پر لاد کر لے جا سکیں۔ اس فیصلے کا اطلاق بنو ہاشم کے ہر فرد پر ہوتا تھا۔ اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر اعتقاد رکھنا یا نہ رکھنا، ان کی باتیں سننا یا نہ سننا، ان کو پسند کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب کو سزا دی گئی تھی، اور سزا کے لیے اتنا ہی جرم کافی تھا کہ وہ ان کے اہل خاندان ہیں، یہاں تک کہ امزاد کا امزاد بھی مستثنیٰ نہیں تھا۔ سب کو یوں صحرا میں دھکیل دیا گیا تھا جیسے وہ چھوت کے کسی خوفناک مرض میں مبتلا ہوں۔ بنو مطلب نے اس اقدام کی مخالفت کی تو انہیں بھی اس مقاطعے میں شامل کر دیا گیا۔ صرف ابو لہب بنو ہاشم ہونے کے باوجود اس سے مستثنیٰ تھا، کیونکہ وہ علی الاعلان پیغام رسالت کا منکر تھا۔ مقاطعے کے اعلان کے فوراً بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو اسد کا خاندانی مکان چھوڑ کر بنو ہاشم کے محلے میں اٹھ آئے تو ابو لہب کو ان کی ہمسائیگی اس درجہ ناگوار گزری کہ اس نے اپنی بیوی ام جمیل سمیت مکے کے کسی اور محلے میں رہائش اختیار کر لی۔ یہاں اس نے پہلے ہی سے ایک گھر خرید رکھا تھا۔ مقاطعے کے ختم ہونے کی شرط یہ تھی کہ یا بنو ہاشم خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقاطعہ کریں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے دعوے سے باز آ جائیں۔ مشرکین کی سوچ یہ تھی کہ اسلام کو صحرا کے حوالے کر دیا جائے، جہاں وہ اپنی تمام جزیات سمیت سورج کی ہولناک تپش میں جل بھن کر اپنی موت خود مر جائے۔ اس حکمت عملی کی ایجاد کا سہرا ابو جہل جیسے سازشی دشمن کے علاوہ کس کے سر ہو سکتا تھا؟ اسی نے یہ منصوبہ بنایا، اسی نے قریش کے سرداروں کا اجتماع کیا، اسی نے اس کے حق میں دلائل دے کر سب کو قائل کیا، اور آخر کار 40 سرداروں کے دستخط سے یہ معاہدہ طے پا گیا۔ جب سب سردار اس کے حق میں نہیں تھے، مگر ابو جہل کے جوش و خروش کے آگے سب نے اپنے اپنے اعتراض واپس لے لیے، سوائے بنو مطلب کے، جن کو بنو ہاشم کے ساتھ ہی شامل سزا کر دیا گیا۔ یہ تھا سفارت حبشہ کی ناکامی پر ابو جہل کا رد عمل۔ اس 2 سال سے زیادہ کے عرصے میں ہم پر جو گزری وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ۔ ہم نے بھوک اور صحرا کی پیاس برداشت کی، خاردار جھاڑیوں کے پیچھے عارضی پناہ گاہوں میں وقت گزارا، دن کی تپش سے بچے ہلاک ہوئے تو رات کی سردی میں کئی ضعیفوں نے جان دے دی۔ قدم قدم پر مشکلات کا سامنا تھا۔ آسمانوں سے ہم پر موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح کوئی من و سلوہ نہیں اترتا تھا، لیکن ہم نے حوصلہ نہ ہارا اور ہر اذیت برداشت کرتے رہے۔ اس برداشت میں بھی ہمارے لیے سبق تھا کہ اگر صعوبتیں بالکل ہی انسان کی کمر نہ توڑ دیں تو وہ آزمائش سے مضبوط تر ہو کر ابھرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سبق شاید من و سلوہ سے بھی بہتر تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: جب ہم شہری زندگی سے کٹ کر وقت گزار رہے تھے تو ہمیں مکے کی بہت کم خبریں ملتی تھیں،
چھپے چوری کسی سے مل لیتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ مکے میں جہاں ہمارے خلاف کئی محاذ قائم تھے وہاں اکا دکا آوازیں ہمارے حق میں بھی ابھرتی رہتی تھیں۔ بہت نحیف، بہت کمزور، مگر ان کا وجود ضرور تھا۔ کسی گلی کے موڑ پر، کسی بازاری کوچے پہ کوئی نہ کوئی ہماری بے بسی کا رونا بھی رو لیتا تھا۔ کہیں کہیں کوئی لوگ دبی زبان میں اس مقاطعے پر نکتہ چینی بھی کر لیتے تھے۔ تھوڑی دیر کو ڈھارت بن جاتی تھی، مگر ابھی ہم پر بہت عذاب آنا تھے۔ سختیوں کی انتہا ابھی باقی تھی۔ نئے حادثات، نئی مشکلات ہماری منتظر تھیں، لیکن اس عرصے میں ہمیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بڑی تقویت رہی۔ دونوں مقاطعے سے چند روز پہلے اسلام لے آئے تھے۔ ایک اور جھونکا تھا ٹھنڈی ہوا کا جو آتا تھا تو ہمارے دل و دماغ کا ایک ایک گوشہ کھل اٹھتا تھا۔ یہ وحی الہی تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھی اور ہمیں احساس دلاتی رہتی تھی کہ وہ جو ساری قدرت، ساری طاقت، سارے اختیار کا مالک ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جب ہماری اس التفات سے نشو نما کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا غم؟ کوئی انسانی طاقت، کوئی بشری سازش ہمارے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر اس نے کرۂ ارض پر اپنی مشیت کے مطابق نظام قائم کرنے کے لیے ہم کو منتخب کر ہی لیا ہے تو اس کے فیصلے پر عمل ہو کر رہے گا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے اسلام لانے کے موقع پر بات غصے سے شروع ہوئی اور دونوں مرتبہ خون بھی بہا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی۔ بہت لہیم شہیم، قوی الحصہ، سارے عربستان میں شیروں کے شکاری کی حیثیت سے ان کا ٹنکا بجتا تھا۔ شجاعت اور علم حرب میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ کوئی تلوار ان کی تلوار سے زیادہ وزنی نہیں تھی، نہ کوئی نیزہ ان کے نیزے سے زیادہ تیز رفتار۔ ان کی کمان سے نکلا ہوا ہر تیر تیر قضا تھا۔ شکار میں کوئی اس شیروں کے شکاری سے زیادہ شجیع اور تیز نظر رکھنے والا نہیں تھا۔ قوت شامہ کا یہ عالم تھا کہ ہوا کو سونگھ کر جانور کا محل وقوع بتا دیا کرتے تھے۔ زمین پر پاؤں اتنے ہلکے پڑتے تھے کہ چاپ سنائی نہیں دیتی تھی۔ شجاعت اور قوت کے اس عظیم پیکر کی زندگی کا ایک اور رخ بھی تھا۔ وہ نہایت مرنجاں مرنج، خوش مزاج، نرم خو اور حساس طبیعت تھے۔ گھوڑے پر جاتے جاتے سامنے کسی جھاڑی پر کوئی پھول کھلا دیکھتے تو اس خیال سے کہ وہ روندا نہ جائے گھوڑا اس کے گرد گھما کر لے جاتے۔ کبھی کبھی رسمیہ شاعری بھی کرتے تھے جو ان کی شخصیت سے بہت مناسبت رکھتی تھی۔ لیکن اس دن جب ابو جہل نے کوہ صفا کے دامن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا، دغا باز اور جانے کیا کیا کہا تھا، خوش مزاجی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوسوں دور تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا سے شیر کا شکار کر کے لوٹ رہے تھے۔ ایک مردہ شیر ان کے گھوڑے پر بندھا ہوا تھا۔ مکے میں داخل ہوتے ہی انہیں ابو جہل کی ہرزہ رسائی کی خبر ملی۔ اسی حالت میں گھوڑے پر سوار ابو جہل کے پاس پہنچے جو اب حتیم میں اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابو جہل ان کے تیور دیکھ کر بھی صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا اور پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس نے جو کچھ کہا تھا منوعاً دہرا دیا۔ بس پھر ایک آواز آئی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان کی جو انہوں نے ابو جہل کے سر پر ماری تھی۔ ابو جہل کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا اور وہ ضرب کی طرف تاب نہ لاتے ہوئے تیورا کر زمین پر گر پڑا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کی اس میں جرت نہیں تھی، صرف دانت پیس کر رہ گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ضرور تھے مگر بحث مباحثے میں پڑھنا ان کی عادت نہیں تھی۔ بہت مختصر بات کرتے تھے۔ انہوں نے کعبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب میں راتوں کو کھلے آسمان تلے صحرا کی وسعتوں میں شکار کی تلاش میں پھرتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کسی کمرے میں بند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور زمین پر پاؤں گاڑ کر سب کے چہروں پر نظر دوڑائی جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، میرے بھتیجے کا مذہب میرا مذہب ہے،
اس کا اللہ میرا اللہ ہے، کسی میں ہمت ہے تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ کس میں جرأت تھی کہ اس بپھرے ہوئے شیر کے مقابلے میں آتا؟ ہجوم میں حرکت ضرور ہوئی، لیکن اس لیے کہ ہر شخص جلد از جلد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام لے آئے۔ ابو جہل کی بدبختی کا ایک ایسا ہی منظر کچھ دنوں بعد دوبارہ دیکھنے میں آیا۔ بنو ہاشم کے معاشرتی مقاطعے کے ابتدائی ایام تھے۔ مقاطعے پر عمل شروع ہو چکا تھا، لیکن مقاطعے کی نوعیت ایسی تھی کہ اس پر پوری طرح عمل درآمد ممکن نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو ہاشم کے یہاں بیاہی ہوئی خواتین اپنے آبائی خاندانوں کی افراد بھی تھیں، اور اس حیثیت سے ان پر اصولاً بنو ہاشم کے معاشرتی مقاطعے کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن بنو اسد کے حکیم بن حسان، جو مولود کعبہ تھے، ایک غلام سے آٹے کی بوری اٹھوائے محلہ بنو ہاشم کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا اور لگاوا ہی تباہی بکنے، یہ اناج ہمارے دشمنوں کے گھر نہیں جا سکتا، وہ غصے سے بولا۔ اس موقع پر بنو اسد کا ایک اور فرد ابو البختری ادھر نکلا۔ گو وہ بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن معاملے کی نوعیت جاننے کے بعد اس نے ابو جہل سے کہا، ابن حشام حکیم بن بنو اسد کا فرد ہے اور اپنی پھوپھی کا سامان لے کر جا رہا ہے، تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ بات اصول کی تھی، مگر ابو جہل کی خر دماغی کو پسند نہ آئی۔ تلخ کلامی بڑھی تو بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ ابو جہل نے پہل کی اور ابو الخطری نے سڑک کے کنارے پڑی اونٹ کی ایک بڑی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل چکرا کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی ابو الخطری نے اسے بے در پہ ٹھوکریں مارنا شروع کر دی۔ یہ سارا تماشا گلی کی نکڑ سے میں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دیکھتی آنکھوں سے نہ دیکھنے والے یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے اعتقاد کی کم مائیگی اور بے بضاعتی کو جانتے ہوئے بھی راہ فلاح اختیار نہیں کرتے اور محض چند ذاتی مفادات کی خاطر ایک ایسے شخص کی زندگی اجیرن کیے ہوئے ہیں جس کی شرافت، نجابت، دیانت اور امانت کے وہ قائل بھی ہیں۔ انہیں خیالات میں غلطہ تھا تو دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے شاید مجھے نہیں دیکھا اور سیدھے ادھر کا رخ کیا جہاں ابو جہل ابو الخطری کے مکوں اور ٹھوکروں کی زد میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ روک لیا اور بغیر مزید کچھ کہے وہاں سے چل دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل پر ایک نظر ڈالی، میں بھی پہنچ گیا اور میں نے غلام کو آٹے کی بوری اٹھوائی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حکیم دونوں ابو جہل کو اسی حالت میں چھوڑ کر چل دیے اور میں اور غلام دونوں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کچھ فاصلے پر جا کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابو جہل ایک بڑے سے پتھر کے سہارے آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور انتہائی بے بسی کے عالم میں ہماری سمت تکے جا رہا تھا۔ اس دن بھی کم و بیش وہی منظر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا جو اپنے قبول اسلام کے دن انہوں نے حطیم میں دیکھا تھا۔ ابن خطاب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ سب لوگ سناٹے میں آ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مسلمانوں سے کیسے نمٹا جائے۔ بازار میں بھی جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے گفتگو کا موضوع یہی ہوتا، کبھی بآواز بلند، کبھی سرگوشیوں کے انداز میں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حمزہ سے ٹکر لے۔ 3 روز ہو چکے تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لائے۔ ہمارے لیے یہ سکون کے دن تھے۔ یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ دور رہے گا نہیں، ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چال سوچ رہے ہوں گے، مگر فی الوقت طوفان تھم گیا تھا۔ اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا تو طرح دے جاتا، منہ پھیر لیتا، ناک بھوں چڑھا لیتا، مگر کہتا کچھ نہیں۔ غموں پر غم سہنے کی تو ہمیں عادت سی ہو گئی تھی، مگر خوشی پر خوشی ہمارے لیے نئی بات تھی۔ ابھی ہم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کر رہے تھے کہ مکے کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتا، اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا۔
وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ہی ضرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ مہم جو نوجوان اتنا طویل القامت تھا کہ کھڑے کھڑے اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا، مزاج سنجیدہ مگر غصیلا، پیشہ باز نتین سے پتھروں اور مسالوں کی تجارت، عمر 26 سال، نام عمر ابن خطاب۔ جس وقت یہ نوجوان مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ ابو قبیس کی پہاڑی کے دامن میں حرم کعبہ کے نزدیک ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کچھ عرصے سے ہماری مسجد بھی تھا، ہماری پناہ گاہ بھی۔ چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ مجھے وہ نظر آیا۔ اس کی اسلام دشمنی کے تو ہم پہلے ہی کئی بار سہ چکے تھے، اس وقت اس کے یہ تیور دیکھے تو میں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا۔ میرا خیال تھا وہ یہ خبر سنتے ہی فوراً کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے، مگر انہوں نے نہایت دھیرج سے جواب دیا، عمر کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرے گا۔ پھر وہ دوڑ کر کھڑکی کے پاس گیا۔ وہ تلوار لیے چلا آ رہا تھا، سیدھا ہماری طرف۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے، عمر آ گیا ہے۔ یہ سن کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب لوگ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چولہے پر ایک دیگچہ رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے۔ ویسے مجھے ہی نہیں، ہم سب کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا۔ پھر میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لمبا تڑنگا نوجوان اب ہمارے دروازے سے کوئی 50 قدم کے فاصلے پر ہوگا، اس کے اپنے حساب سے زیادہ 40 قدم۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی جس کی پشت ہماری جانب تھی، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے لگا کوئی بھکاری ہے۔ یہ بھکاری بھی بھیک مانگتے وقت کوئی موقع محل نہیں دیکھتے۔ یہ شمشیر بکف نوجوان اپنی غصیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا، لیکن اس نے اس بوڑھے کو کچھ دینے کے بجائے اسے جھنجھوڑ کر راستے سے ہٹا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چلایا، میں اس بدنصیب عورت کے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ اس فقرے میں تانیث کا صیغہ سن کر مجھے گونا اطمینان ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ یکایک مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا۔ لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی عفریت داخل ہو گیا ہے۔ بظاہر خطرہ ٹل گیا تھا، مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ میں اس نوجوان سے واقف تھا، سارا مکہ اسے جانتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عزم کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ میں کھڑکی کے پاس انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے عمر کا راستہ روکا تھا اور جنہیں میں دور سے بھکاری سمجھا تھا۔ یہ مکے کے ایک درمیانے درجے کے تاجر تھے، نعیم بن عبداللہ، جو کچھ عرصے پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر ابھی اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور انہیں عمر سے اپنی ملاقات کا سارا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے، میں نے باہر گلی میں عمر کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میان سے نکال رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ میں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس پر وہ نہایت غضبناک ہو کر پوچھنے لگا، کون سے گھر کی؟ میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس صورتحال میں مجھے اور کچھ نہ سوجھا۔ میں نے کہہ دیا، اپنی ہمشیرہ اور بہنوئی کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر پرے کیا اور اپنی ہمشیرہ کے گھر کی طرف مڑ گیا، شدید اشتعال کے عالم میں چیختا چلاتا اور اپنی ہمشیرہ کے قتل کی دھمکیاں دیتا۔ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عمر کے اسی اشتعال کا مظاہرہ میں نے دور سے دیکھا تھا۔
نعیم کی روایات سن کر ہم سب دل ہی دل میں اپنے ساتھیوں کی خیریت کی دعا مانگ رہے تھے کہ اتنے میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ عمر دوبارہ چلا آ رہا ہے۔ کھینچی ہوئی تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے فوراً بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور چٹخنی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے کہنے لگے، دروازہ کیوں بند کر دیا بلال؟ میں نے کہا، عمر پھر آ رہا ہے تلوار لہراتا ہوا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے مجھے خاموش نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرو بلال اور دروازہ کھول دو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابی بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں حسب حکم دروازہ کھولنے کے لیے پہنچا ہی تھا کہ باہر سے دستک سنائی دی۔ عمر تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے فوراً چٹخنی اتار کر دروازہ کھول دیا۔ اب جو میں نے دیکھا اس پر مجھے آج تک یقین نہیں آتا۔ وہ جھک کر دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ ساری کائنات کی قوت سمٹ آئی تھی اس مختصر سے سوال میں۔ عمر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ اس نے سراج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نظریں نیچے کر لیں اور اپنی تلوار کو دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک ہیجان برپا تھا، ایک لاوا تھا جو پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ ہم سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ یکایک اس نے ہاتھ تلوار سے گرا دی اور کہنے لگا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر ہم سب نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیس کی چٹانیں گونج اٹھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں مردوں میں اسلام لانے والے 40ویں فرد تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا تو میں چشم دید گواہ ہوں، لیکن ان کے پہلی مرتبہ آنے اور دوسری مرتبہ آنے کے درمیان 1 گھنٹے میں کیا معجزہ رونما ہوا، اس کی تفصیل مجھے بعد میں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے اور اپنے فولاد کی طرح سچے اور قابل اعتماد۔ جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچے تو خباب وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ اکثر ان میاں بیوی کو قرآن سنانے آ جایا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہی ان کی آواز سن کر ٹھٹکے۔ عجیب و غریب قسم کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑے تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ سمجھ گئے کہ نعیم کی اطلاع ٹھیک تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آہٹ سن کر گھر میں کہیں چھپ گئے اور جاتے جاتے قرآنی آیات کا مسودہ فاطمہ بنت خطاب کو دے دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ تحریر اپنے کپڑوں میں چھپا لی اور سہم کر اپنے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ عمر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئیں۔ عمر نے اس زور سے ان کے منہ پر تھپڑ مارا کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر عمر نے کہا، مجھے بتاؤ یہاں کیا پڑھا جا رہا تھا؟ مجھے وہ تحریر لا کر دو کہ میں خود پڑھوں، اس میں کیا لکھا ہے؟ فاطمہ نے نہایت پراعتماد لہجے میں کہا کہ آپ بتوں کے پجاری ہیں، میں یہ تحریر ناپاک ہاتھوں میں نہیں دے سکتی۔ ہمشیرہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عمر انہیں غور سے دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے سے اب بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گئے اور غسل کر کے واپس آ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کے غصے کی شدت کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے وہ تحریر ان کے حوالے کر دی اور عمر نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں ان پر گڑی ہوئی تھیں۔ دونوں ان کے چہرے سے ان کے قلبی تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ قرآن حکیم کی سورہ طٰہٰ کا ایک صفحہ تھا جو حال ہی میں نازل ہوئی تھی۔ حسن و رمزیت کے اس مرقع کو انہوں نے شرح و تفسیر سے ماورا پایا۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔
ترجمہ: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ عمر پڑھتے جاتے تھے اور ہر لفظ کے ساتھ حیرت میں ڈوبتے جاتے تھے۔ کلام الہی کا جلال، اس کا جمال ان کے رنگ و پے میں پیوست ہو کر شمع روشن کرتا جاتا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچے تو وہ سر سے پاؤں تک لرز گئے۔ ترجمہ: بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مجھے بعد میں بتایا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قرآن کی شوکت الفاظ اور حکمت ابدی کا دریا انہیں تنکے کی طرح بہائے لیے جا رہا تھا۔ انہیں اپنے اندر ایک حلاوت سی سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ ظاہر و باطن ایک ہو گیا تو سب کو ان کی کیفیت کا علم ہو گیا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکل آئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل ہی دعا کی تھی کہ یا اللہ، ابن خطاب یا ابن حشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت بخشی، اس کا حال اظہر من الشمس ہے۔ ابو جہل: غلاموں اور آزاد لوگوں کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آزادی اور غلامی زندگی کے دو دھارے ہیں جو الگ الگ بہتے رہتے ہیں اور اپنے بہاؤ کی سمتیں خود متعین کرتے ہیں۔ ہم غلام کیا تھے؟ چند حشرات الارض جو آتے جاتے موسموں کے ساتھ پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں۔ ہمارا دائرہ حیات بہت محدود تھا۔ ہماری خرید، ہماری فروخت، ہماری قیمت، ہمارا آقا کا مزاج، اپنے غلاموں سے اس کا سلوک، اور بس یہی ہماری ساری کائنات تھی، یہی ہماری زندگی کا محور۔ اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد جو بھی ہوتا رہتا تھا اس کے ہم خاموش تماشائی تھے۔ دوسرے غلاموں سے ہمارے میل جول کے مواقع بہت کم ہوتے تھے، مگر ہم جب بھی ملتے یہی چند موضوع ہماری گفتگو کا مرکز ہوتے۔ یہ ہم غلاموں کو بھی علم تھا کہ مکی زندگی ایک انقلاب سے دوچار تھی۔ ایک طرف محمد بن عبداللہ تھے اور دوسری طرف مکے کے بڑے بڑے سردار، رئیس، تاجر، سارے کے سارے سانپوں اور بچھوؤں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کو زگ پہنچانے کے در پہ تھے۔ سانپوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ کم زہریلی، کچھ زیادہ، اور کچھ اتنی لس بھری کہ ان کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ اس آخری قسم میں اس وقت 4 لوگ تھے: ابو جہل، ابو لہب، امیہ اور ابو سفیان۔ اور بھی بہترے سانپ تھے مگر ان کے زہر کا توڑ ہو جاتا تھا، بلکہ کبھی کبھی ایک کا زہر دوسرے کے زہر کا تریاق ہو جاتا تھا، مگر ان چاروں کے کانٹے کا کوئی منتر نہیں تھا۔ ان کے علاوہ بے شمار بچھو تھے جو محض عادتاً ڈنگ مارتے رہتے تھے۔ مخالف میں دم خم ہوا تو وار سہ گیا، نہیں تو تڑپتا رہا۔ ان موذیوں میں سر فہرست بلکہ ان کا سرغنہ بنو مخزوم کا ابو جہل تھا۔ ان میں سے ابو سفیان پر تو بعد میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا۔ ابو جہل کا معاملہ باقی مشرکین مکہ سے مختلف تھا، وہ خود بھی ان سب سے مختلف تھا۔ قریش کے سرداروں کی کچھ خاندانی اور قبائلی قدریں تھیں جنہیں وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ عرب کی وسیع تر ثقافت کا حصہ بھی تھے، اور اس مناسبت سے ان پر صحرائے عرب کی مجموعی روایات کی پاسداری کی بھی ذمہ داری تھی۔ یہی نہیں، محافظ کعبہ ہونے کی حیثیت سے قریش مکہ سارے عرب قبائل میں ایک مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کا سب قبائل سے براہ راست واسطہ تھا۔ متولیان کعبہ ہونے کا اعزاز اور قبائل سے قریبی تعلق اس امر کے متقاضی تھے کہ وہ نہ صرف عربوں کی اجتماعی روایات کے علم بردار ہوں بلکہ اس ضمن میں وہ کردار پیش کریں جو مثالی اور قابل تقلید ہو۔ قریش مکہ کا خمیر انہی اجزائے ترکیبی سے اٹھایا تھا۔ یہ ساری قدریں ابو جہل کو بھی وراثت میں ملی تھیں اور وہ بظاہر ان پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ دار بھی تھا، مگر اس کی اپنی سوچ میں اپنے اجداد کے مذہب اور روایات کے تقدس کی بجائے ذاتی منفعت اور خود غرضی کا جذبہ مقدم تھا۔ ابو جہل تمام عمر ایک خواہش کی آگ میں جلتا رہا۔ یہ اس کی زندگی کی واحد خواہش تھی جو اس کے ہر فکر و عمل کے پس منظر میں جھلکتی رہتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے ضعیف چچا
ولید کی وفات کے بعد خاندان مخزومی کا سربراہ بن جائے۔ اس منصب کا وہ اتنی شدت سے متمنی تھا کہ اس کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار رہتا تھا۔ کتاب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارٹ 7 صفحہ نمبر